اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صحابوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حیدرآباد شہر میں خاصی بڑی تعداد میں گاہے گاہے مہینے 15 دن میں مشاعرے ہوتے تھے۔ کراچی چونکہ بہت قریب تھا حیدرآباد کے، تو کراچی سے بہت سے شعراء کرام ان مشاعروں میں آتے تھے۔ ہم شعر بھی کہتے تھے، ہوٹنگ بھی کرتے تھے، مشاعروں کا اہتمام بھی کرتے تھے اور آنے والے مہمان شعراء کرام کی خدمت بھی کرتے تھے۔ خالد علیگ ان دنوں بہت مقبول شاعر تھے۔ ان کے ہاں جو لہجہ تھا بغاوت کا، اور تو وہ نئی نسل کو بہت قبول تھا۔ ان کے اشعار ہم بین الکلیاتی مباحثوں میں اپنی تقریروں میں بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ صحابوں میں پہلے خالد علیگ کے 2 اشعار سناتا ہوں تاکہ آپ کو پہچان آ جائے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا، دامن کو بھی تر رکھنا، آنکھوں کو بھی نم رکھنا، رکھنا تو سر محفل دونوں کا بھرم رکھنا۔ میں میٹرک کر چکا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو میں ہر ہفتے حیدرآباد سے کراچی آتا تھا ایک پیسنجر ٹرین میں بیٹھ کر، جو رات 9 بجے چلتی تھی اور جیسے تیسے وہ 4:30 4:30 پونے 5 بجے پہنچتی تھی۔ عام طور پر جب میں اسٹیشن سے اترتا تو میں پیدل چلتا تھا، صدر کی طرف ایک ہوٹل میں جاتا، وہاں مجھے خالد علیگ صاحب ایک ایرانی ہوٹل میں اس طرح بیٹھے اونگتے اور سوتے نظر آتے تھے کہ وہ سامنے والی کرسی کو کھینچ کے قریب کر لیتے، پھر اس کے بعد اپنے پیروں کو اٹھا کر اس کرسی پر رکھ دیتے اور اس کے بعد سو جاتے تھے۔ چونکہ اخبار میں کام کرنے والے 1:30 2 بجے 2:30 بجے فارغ ہوتے تھے اور بسیں جانا بند ہو جاتے تھے۔ بہت سے صحافی مختلف ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے تاکہ صدر میں جا کر وہ صبح 5 بجے جب بسیں چلنا شروع ہوں تو ان میں اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔ میں عموماً خالد علیگ کو وہاں موجود پاتا تھا۔ میں انہیں ہلکے سے اشارے سے اپنی آمد کی اطلاع دیتا، ان کی آنکھ کھلتی، وہ دیکھتے، بٹھاتے، نہایت شفقت سے مجھے چائے کے ساتھ وہ بن کباب کھلاتے تھے، یا کباب کہہ لیجئے، جس میں کشمش لگی ہوتی تھی اور ان کے درمیان مکھن لگتا تھا، جس کا ذائقہ مجھے گفتگو کرتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ خالد علیگ صاحب سے ہمارے تعلقات حیدرآباد اور میر پور خاص میں منعقد ہونے والے مشاعروں تک محدود رہے۔ گاہے گاہے جب ہم کراچی آتے تو ان سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی ہلکی پھلکی سی ملاقات کر لیتے۔ خالد علیگ 1925 میں قائم گنج میں پیدا ہوئے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے انہوں نے BA کیا۔ انہیں فلائنگ کا بڑا شوق تھا، انہوں نے ایک فلائنگ کلب میں داخلہ لیا اور جہاز اڑانے کی تربیت حاصل کی۔ جس دن پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور بہت سے زیر تربیت پائلٹ اپنا جہاز اڑا رہے تھے، خالد علیگ صاحب نے اپنا جہاز نہایت کامیابی سے اڑایا، مگر اس موقع پہ حادثہ یہ پیش آیا کہ ان کے ایک اور دوست جو ہندو تھے وہ اپنے جہاز کو اڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور وہ جہاز کریش ہو گیا۔ اس سانحے کے بعد انہیں اتنا خوف بیٹھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا۔ صحابوں، میں اس قسم کے ویلاگ اس لیے کرتا ہوں کہ میں نئی نسل کو یہ بتا سکوں کہ ہمارے آپ کے درمیان اور بہت قریب کے دنوں میں گزر جانے والے لوگ کس قدر قناعت پسند، صابر، دیانتدار اور اپنی بات کہنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ خالد علیگ انہی لوگوں میں شامل تھے۔ وہ بڑے نامور صحافی ہوئے، بڑے پائے کے شاعر تھے، نہایت مقبول شاعر تھے۔ میرا منصب نہیں کہ میں ان کی صحافتی خدمات اور شعری خوبیوں کے بارے میں اظہار خیال کروں، میں ان کی زندگی کے چند ایسے واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جنہیں سن کر آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام اظہر عباس ہاشمی کی سربراہی میں ہم چند دوستوں نے عالمی مشاعرے کے پروگرام شروع کی۔ بھارت سے شعراء جب عالمی مشاعروں میں آتے تھے تو عموماً وہ 8-10 روز مقیم ہوتے تھے، اور شہر کے بہت سے ادارے ہمارے بعد یعنی نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے مشاعروں کے بعد اپنے ہاں مشاعرے کرتے تھے۔ ایک بار کراچی کلب نے عالمی مشاعرہ کیا، خالد علیگ اس میں مدعو تھے۔ بہت داد سمیٹی، شعراء کرام کو نذرانہ دیا، اپنے گھر چلے گئے۔ جا کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ لفافے میں کتنے پیسے ہیں، سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو انہوں نے لفافہ چاک کیا، پتہ چلا اس میں 5,000 روپے رکھے۔
خالد علی صاحب بہت پریشان ہوئے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ 5,000 روپے کا نذرانہ بھارتی شعراء کو اور بیرونی شہروں سے آنے والے لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور مقامی شعراء کو 1,000 روپے دیتے ہیں۔ انہیں گمان گزرا کہ غلط فہمی کی وجہ سے میرے لفافے میں یہ رقم آ گئی۔ وہ شام کو گھر سے نکلے اور کسی طرح کراچی کلب پہنچے اور وہاں کی ادبی کمیٹی کے سیکریٹری حفیظ میمن سے ملے اور ان سے کہا کہ بھائی، رات کو جو آپ نے لفافہ مجھے دیا تھا میں نے اس وقت تو نہیں کھولا، صبح کھولا تو اس میں 5,000 روپے ہیں، اور مقامی شعراء کو 5,000 روپے آپ نہیں دیتے۔ حفیظ میمن نے کہا کہ دیکھیے، آپ کو 5,000 روپے ہی دیے گئے تھے۔ اس نے کہا وہ کس سلسلے میں نے اور شعراء سے بھی اس دوران بات کی ہے، ان سب کو تو آپ نے 1,000 روپے دیے۔ اس نے کہا نہیں جناب، سب کو 1,000 روپے ہی دیے ہیں، آپ کو 5,000 اس لیے دیے کہ کوئی آپ کا چاہنے والا، محبت کرنے والا جو ہمارے کراچی کلب کا ممبر ہے، انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ خالد علی صاحب کا میں فین ہوں، وہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، آپ انہیں کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ ہم نے بتایا ہم 1,000 روپے دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی جیب سے 4,000 روپے کا اضافہ کر کے اسے 5,000 کر دیا۔ خالد علی صاحب برہم ہو گئے، کہنے لگے جناب مجھے اس شخص کا نمبر دیجئے یا میری ملاقات کرائیے، مجھے کیوں دیا 5,000 روپے؟ میرا استحقاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جب ہم لفافے بنا رہے تھے تو وہ کلب کے ممبر ہونے کی حیثیت سے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، میں انہیں بخدا نہیں جانتا زیادہ، وہ پیسے آپ کو دے گئے ہیں۔ بڑی مشکلوں میں حفیظ میمن نے خالد علی کو اس پر رضامند کیا کہ وہ یہ رقم لکھ لیں۔ ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسری بار یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی، انہیں بتایا گیا کہ کون کون لوگ تھے جو اس مشکل وقت میں پارٹی سے اور پارٹی کی صحافت سے وابستہ رہے۔ چونکہ خالد علی مساوات، روزنامہ مساوات سے وابستہ تھے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے حکم دیا کہ میں خالد علی صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہیں اسلام آباد لے آئیں۔ شہر کے کوئی افسر، متعلقہ افسر خالد علی کی خدمت میں پریس کلب آئے اور آ کر کہا خالد بھائی، آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یاد کیا ہے۔ کہنے لگا مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ میری تو ان سے ملاقات نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ ان سے مل لیں۔ انہوں نے منع کر دیا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو جہاز سے لے جائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کا اسٹاف آپ کو لے کے سیدھا جائے گا، آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، پی ایم صاحبہ سے ملیں اور آپ واپس آ جائیں۔ بمشکل تمام خالد علی راضی ہوئے، مگر انہوں نے کہا بھائی میں جہاز پہ سفر نہیں کر سکتا، تو ان کو خصوصی طور پر ٹرین میں لے گئے۔ اسلام آباد میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا خالد صاحب، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ نے بڑی مشکل وقت میں زندگی گزاری ہے، ہمارے اخبار سے آپ وابستہ ہیں، تو بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ نہیں الحمدللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں گے نہیں پھر بھی کہ نہیں، ہمارا اخبار بند ہے، مساوات ہم نے عدالت میں مقدمہ کیا ہوا ہے، جب بحال ہوگا ہمیں بقایا جات رقم مل جائے گی۔ انہوں نے منع کر دیا۔ کراچی آ گئے وہ افسر، 3-4 دن کے بعد آئے اور ایک چیک خالد علی کی خدمت میں پیش کیا جو غالباً 1 لاکھ روپے کا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہیں گے محترمہ نے آپ کی نظر کیا ہے۔ کہیں گے نہیں، میں نہیں پیسے ویسے لیتا۔ انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ تلخ ہو گئے خالد علی کو، ڈانٹا بانٹا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے ظاہر ہے اس کے بعد اپنے افسر اعلیٰ کو اطلاع دی ہوگی کہ بھئی خالد علی صاحب تو چیک لینے پر رضامند نہ ہوئے، تو ان افسر اعلیٰ نے کہا کہ ممکن ہے خالد علی صاحب کی توقع سے کم کا چیک ہو، آپ ایسا کریں اسے 2 لاکھ کا چیک بنائیں اور ان کی خدمت میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے پیش کر دیں۔ وہ افسر دوبارہ پریس کلب آئے اور انہوں نے محترمہ کی طرف سے وہ لفافہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہ جی اس میں ایک چیک ہے۔ انہوں نے وہ چیک دیکھا، ناگواری کا اظہار کیا، سخت خفا ہوئے، اور جب انہوں نے افسر نے کہا جی ہماری ملازمت کا معاملہ ہے، ہمیں تو حکم ملا ہے، ہمیں آپ کو دینا ہے، اس نے کہا نہیں میں لے نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے انہوں نے ماچس کی تیلی جلائی اور 2 لاکھ روپے کے چیک کو جلا دیا، جس کے عینی شاہد راشد عزیز جسارت کے سابق ایڈیٹر ابھی زندہ ہے۔ تیسرا واقعہ سن لیجئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ خالد علی صاحب سے ہمارے مراسم بہت گہرے ہو گئے۔ میں آرٹس کونسل سے وابستہ تھا۔ انیق احمد اس وقت سیکریٹری اور میں ٹریزرار تھا۔ اب تو انیق احمد وفاقی نگراں وزیر ہیں۔ میں نے ایک خط لکھا عشرت العباد صاحب کو اور اس میں 12 شاعروں کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ کہ انہیں مالی مدد کی ضرورت ہے۔ 5-6 دن کے بعد جب ان سے رابطہ نہیں ہوا اور 14 اگست کی تقریب میں وہ آرٹس کونسل تشریف لائے تو میں نے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب سے گلہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک خط لکھا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے ملٹری سیکریٹری سے پوچھا اور بالآخر دوسرے دن ملٹری سیکریٹری کا فون آیا کہ وہ آپ کا بھیجا ہوا خط ہمارے ریکارڈ میں دستیاب نہیں ہے، اسے آپ دوبارہ بھیج دیجئے۔ میں نے دوبارہ بھیج دیا۔ 12 شعراء کرام کے نام تھے،
گورنر ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں تاریخ کو غالباً 16 اگست یا 18 اگست کی بات ہے کہ ان کو اطلاع دیں رضوان صاحب اور انہیں گورنر ہاؤس لے کے آئے۔ میں نے سب شاعروں کو اطلاع دی، خالد علی کو اطلاع دینے کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ ان کے گھر فون نہیں تھا۔ میں نے اختر سعیدی سے رابطہ کیا، پھر مظہر ہانی سے رابطہ کیا، کسی طرح سے بھی خالد علی رضامند نہ ہوئے۔ یہ بات میں نے انیق صاحب کو بتائی۔ انیق احمد نے خود خالد علی صاحب سے درخواست کی کہ خالد بھائی آپ گورنر ہاؤس آئیں، گورنر صاحب کچھ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بالکل منع کر دیا۔ خیر اس دن گورنر ہاؤس میں ہم سب جمع تھے، 25 شعراء کرام تھے۔ چونکہ مہتاب راجدی صاحبہ سیکریٹری کلچر تھی، حکومت سندھ کی جانب سے چیک بننے تھے، تو 12-13 شاعر ہمارے جو نام دیے تھے اور 12-13 شاعر سندھی زبان کے ادیب و شاعر۔ گورنر نے بڑے احترام سے اسٹیج سے اتر کر ایک ایک کے پاس جا کر وہ چیک شعراء کرام کو دیا۔ خالد علی کو موجود نہ پا کر مجھے آواز دی، رضوان صدیقی ادھر آئیے، یہ چیک لیجئے اور خالد علی صاحب کو پہنچا دیجئے۔ وہ چیک مجھے مل گیا۔ اب میں نے لاکھ جتن کر لیے، خود میری ہمت نہ پڑے خالد علی صاحب کے گھر جا کر وہ چیک دینے کی۔ مختلف ذرائع استعمال کیے، وہ رضامند نہ ہوئے۔ بالآخر وہ چیک ایک خط لکھ کر میں نے گورنر ہاؤس کو واپس کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں ایک ایسا آدمی جو بے روزگار ہے، جو بہت زندگی تنگ دستی میں گزار رہا ہے، اس کے ظرف کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد ہم چند دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، جس میں بہت سارے دوست ہیں، ان کے نام دیکھیے، اگر مجھے یاد آ جاتے ہیں تو میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں۔ اظہر عباس ہاشمی نے ہم سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ ہمیں سینئر شعراء کرام کے اعزاز میں ایک تقریب پذیرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تقریب پذیرائی تو ہوتی رہتی ہے لیکن ان کی ہمیں کچھ مالی معاونت کرنی چاہیے۔ طے پایا کہ ہر مہینے ایک ایسی تقریب کریں گے اور 50,000 روپے ان شاعر کو جن کے لیے یہ تقریب منعقد ہوگی ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں جناب اظہر عباس ہاشمی صاحب بھی تھے، کیپٹن وارون سنگھ نبی تھے، ڈاکٹر سلطان علی شاکر ہاشمی، محمود احمد خان، محمد احمد خان، ڈاکٹر خورشید احمد، پروفیسر انی زیدی، ندیم ہاشمی، ایسے بہت سے ساتھی تھے، کچھ کے نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے۔ 4-5 پروگرام کرنے کے بعد خالد علی صاحب کی خدمت میں گئے کہ ہم آپ کے اعزاز میں ایک تقریب کر رہے ہیں۔ خوش ہو گئے، کہنے لگے جی بالکل۔ PECHS کلب میں کیپٹن وارون سنگھ نبی کے تعاون سے اس تقریب کا اہتمام ہوا۔ خالد بھائی کو بہت سنا گیا، بہت اشعار پسند کیے گئے۔ آخر میں اظہر عباس ہاشمی نے وہ 50,000 روپے کے چیک ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اجی وہ بگڑ گئے، کہنے لگے یہ کس سلسلے میں؟ مجھے آپ نے مشاعرہ میں بلایا، میری عزت افزائی کی، بہت شکریہ۔ جس طرح آپ 1,000-2,000 روپے شعراء کرام کو دیتے وہ مجھے دے دیجئے، یہ 50,000 روپے کیوں دے رہے ہیں؟ میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں مانگا آپ سے، میں یہ پیسے ہرگز نہیں لوں گا۔ اس زمانے میں رؤوف صدیقی صوبائی وزیر بھی تھے، انہوں نے بھی بڑی درخواست کی، مگر جناب خالد علی صاحب نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ آخری عمر میں وہ بہت تنگ دست تھے، میاں بیوی تھے، اولاد نہیں تھی۔ ایک دن ڈاکٹر سلطان کا بیان ہے کہ مجھے فون آیا، ڈاکٹر سلطان ہیں جو محشر بدوی ان کے چچا ہیں اور منور بدوی ان کے والد ہیں۔ ڈاکٹر سلطان لیاقت نیشنل میں پڑھاتے تھے، لیاقت نیشنل کالج میڈیکل کالج میں۔ انہیں ایک فون آیا دفتر ہی سے، یعنی اسپتال سے، کہ کوئی خالد علی نامی ایک پیشنٹ ہے جو یہاں داخل ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلطان احمد تو ان کے بڑے معتقد اور نیاز مند تھے، وہ بھاگم بھاگ پہنچے وارڈ میں، جا کر خالد بھائی سے ملے۔ خالد بھائی نے کہا کہ بھائی سلطان ایک کام کرو، مجھے یہاں سے ڈسچارج کرا دو۔ تو ڈاکٹر سلطان نے کہا، میں نے کہا خالد بھائی آپ علاج سے مطمئن نہیں، ڈاکٹر سے کوئی خفگی ہو گئی، کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف نے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے میری بڑی خدمت کی مگر میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا خالد بھائی میں نے آپ سے ملنے سے پہلے ڈاکٹر سے رپورٹ پوچھی ہے، وہ آپ کی کچھ چیک اپس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں رہیں، آپ کا چیک اپ ہو جائے گا، آپ بہتر ہو جائیں گے تو ہم کہہ لیں مجھے ڈسچارج کرا دیں۔ جب وجہ پوچھی تو کہنے لگے مجھے ایک نرس نے بتایا ہے کہ شام کو کوئی وزیر یا میئر میری خیریت معلوم کرنے آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ لوگ آئیں گے، فوٹوگرافر ساتھ لائیں گے، میرے ساتھ تصویر بنا کر اعلان کریں گے امداد کا۔ میں نے ساری زندگی کسی کی امداد قبول نہیں کی، میں آخری وقت میں کسی کا احسان لینا نہیں چاہتا۔ خالد علی اس کردار کے آدمی تھے۔ میں عمرے پر گیا ہوا تھا کہ میرے بیٹے احمد ارسلان صدیقی جو شعر و ادب سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور خالد بھائی کے بہت ہی فین تھے،
میں غالباً مدینہ منورہ میں تھا تو اس نے مجھے فون پر بتایا کہ ابو خالد بھائی چلے گئے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میرے بیٹے نے ایک جملہ کہا جو میں بہت جگہ کوٹ کر چکا ہوں بڑے دکھی انداز میں کہ ابو مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سانچہ توڑ دیا جس میں خالد علی جیسے لوگ ڈھلتے تھے۔ خالد علی آج ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل یہ جانے کردار کیا ہوتا ہے۔ آج خالد علی لوگوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، سوشل میڈیا میں زندہ ہیں، ان کا کلام زندہ ہے، مگر خالد علی کے زمانے کے وہ بڑے دولت مند لوگ جنہوں نے جائز اور ناجائز طریقے سے پیسے کمائے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، مگر خالد علی زندہ ہے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔